السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الرحمن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ الرحمن کے تعارف اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ الرحمن قرآن پاک کی 55 نمبر کی سورت ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں، اور یہ مدنی ہے اور اس کا پارہ 27واں ہے۔ اس کے موضوع اور مضمون کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری بااختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اسی کے مقابلے میں ان کی عاجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہے، جنہیں کفر و ایمان اور طاقت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح مومن اور مطیع و سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ صورت اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول انہی میں آئے اور اللہ کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں، لیکن آگے چل کر آیت نمبر 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اس نے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو۔ آیت 7 سے 9 میں ایک دوسری حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگاڑیں۔ آیت 20 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آیت 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے اللہ کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ آیت 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی، اس باز پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ آیت 37-38 میں بتایا گیا ہے کہ یہ باز پرس قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ آیت 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بد بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، اور آیت 46 سے آخر صورت تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی و قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و ان سے جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس کے دوسری موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔